اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ محترم ناظرین کرام، علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ابتدا سے ہی انسان کو علم کی دولت سے نوازا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نامیں سکھائی، اور اسی علم کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہوئی فرشتوں پر، اور خاتم الانبیاء حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آ کر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہہ کر مہر تصدیق اس پہ ثبت کر دی۔ حالانکہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ علم والا، کائنات میں سب سے زیادہ علم والا اللہ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جب آپ ان کی دعا دیکھیں گے تو وہاں واضح طور پر آپ کو ملے گا کہ وہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ علم میں اضافہ، یہ خوش بختی ہے، یہ ایک سعادت ہے، یہ ایک ایسی دولت ہے جس کی کوئی مول نہیں ہے، انمول یہ جو ہے دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نصیب فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جب ہم غور کرتے ہیں تو واضح طور پر یہ ملتا ہے کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں طلب علم ہو تو سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرماتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے لوگوں کو واضح طور پر فرمایا کہ اطراف و اکناف سے لوگ تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں گے، ان کے بارے میں خیر کی میں وصیت کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اب یہ علم ہے کیا چیز؟ دیکھیں، ایک ہے دنیاوی علوم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیاوی علوم کی ضرورت ہے، جب دنیا میں رہنا ہے، معاشیات کی ضرورت ہے تو اس کو بھی حاصل کرنا ایک انسانی ضرورت ہے، اور اگر کہیں پہ رہنا ہے تو گھر بار بنانے کے لیے انجینئرنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سائنس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن حقیقی علم کون سا ہے؟ یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ حقیقی علم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیا تھا۔ انبیاء کرام نے آ کر
لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا ہے، اور جو کائنات کے بنانے کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بندے اللہ کے ساتھ جڑ جائے. یہ ہے بنیادی مقصد اس کائنات کی بنانے کا، اس انسان کو بنانے کا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس علم کو حاصل کیا جائے جس علم کی ذریعے سے مخلوق خدا کا تعلق خالق سے بنتا ہے، اور وہ علم قرآن کی ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. وہ علم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے ملتا ہے، جس میں ہر خیر کی رہنمائی ہے، جس میں ہر خیر کی دعوت ہے. اسی علم کو حاصل کر کے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلند اور بالا مقام ملا. اسی علم کو حاصل کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلند اور بالا مقام ملا. آج کی جدید دور کے اندر، آج کی اس جدید دنیا کے اندر اب بھی عمر لا کے نام سے ان کے بنائے گئے قوانین موجود ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے. یہ جدید سوچ، یہ جدید رہنمائی ان کو کسی کالج، کسی یونیورسٹی سے نہیں ملا، تو یہ جو ہے قرآن اور سنت سے ملا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی قرآن اور سنت کی علوم سے بہرور ہو کر اپنی اس دنیا کو بھی بنائیں اور آخرت کو بھی جو ہے بنائیں. اور آخرت بنانے کے لیے صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے ہی ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اداروں کے اندر معاش کے حوالے سے بھی کچھ علوم ہو، اور دین کے حوالے سے علوم ہو، اور آخرت کی فکر ہو، جو انسان کے لیے اگلی جو ایک یقینی زندگی ہے اس میں کارآمد ہو جائے. اور اسی کی ضرورت ہے. چنانچہ قرآن کا علم حاصل کرنے والا، اس کے بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور جو قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے. اس کو بہترین کہا گیا. آج اگر ہمارا کوئی افیسر، اگر کوئی وزیر، اگر کوئی صدر کسی کو یہی جملہ بہتری کا جو ہے کہہ دے تو وہ خوشی سے جو ہے بغلے بجاتا ہے. لیکن کائنات کے خالق یا جو ہے کائنات کے رحمت للعالمین اگر کسی کو بہترین کا جو ہے کہہ کر جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے، یقیناً وہ بھی دنیا جہاں کا سب سے بہترین ہوگا. اس لیے کائنات، امام مالک رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے، بڑا زرین جملہ ہے. فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامت الا بما صلحت اولها، امت کے آخری زمانے کی بھی اصلاح انہی اصولوں پر ہوگی جن اصول اور جس نہج پر امت کی ابتدائی حصے کی اصلاح ہو چکی ہے. ان کی اصلاح قرآن و سنت کی ذریعے سے ہو چکی ہے. آئیے دین کا علم حاصل کرے، اپنی دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے، اور اپنے بچوں کو اپنے لیے زحمت کی بجائے رحمت بنائے. یہی وہ بچے جو دینی علم حاصل کر لیتے ہیں دنیا میں بھی ہمارے لیے کارآمد ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی جو ہے یہ کارآمد ہوتے ہیں. بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے ساتھ ہی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بچہ نیک صالح چھوڑ دیا ہو اور وہ اپنے والد کے لیے دعائیں دیتا ہوں،
یقیناً جو نیک صالح بچہ ہوگا والد کو دعائیں دے گا اور وہ والد کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور یہ دعائیں دینا اور ان کے لیے بہتری کا پیش خیمہ بننا اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب علم دین ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تعلیمات ہے کہ اخلاق اپناؤ، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اسی اخلاق میں رنگ جاؤ، یہی ہمارے لیے نجات ہے اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے عالی اخلاق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد